فلموں میں اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے, ڈراموں میں اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹس میں اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے, جس کی بنیاد پر یہ دنیا کا نظام چلتا ہے. تو زندگی میں بھی اسکرپٹ چاہیے, آپ کو اسکرپٹ چاہیے کہ ہاؤ ٹو سے اٹ. دنیا میں ایک بہت بڑا پبلشنگ کا ادارہ ہے, اس کا نام ہے ہاؤ ٹو سے اٹ. ہاؤ ٹو سے اٹ, اس میں وہ انہوں نے بے شمار کتابیں پرنٹ کی ہیں پچھلے 40 سال میں. ہر کتاب کا نام یہاں سے شروع ہوتا ہے, ہاؤ ٹو سے اٹ ان بزنس, ہاؤ ٹو سے اٹ ان میرج. مطلب کہ کس موقع پہ کیسے بات کرتے ہیں, ہاؤ ٹو سے اٹ فلانی سچویشن میں, ہاؤ ٹو سے اٹ. تو اگر آپ گوگل پہ جا کے صرف اتنا لکھیں گے ہاؤ ٹو سے اٹ, تو آگے آ جائے گا کہ کس چیز میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کے گھر جائیں تو افسوس کیسے کرتے ہیں, کسی بچے کو تعلیم کے معاملے میں شوق دلانا ہو تو کیسے بات کرتے ہیں, کسی خامد کو کہنا ہو کہ سگریٹ نہ پیا کریں تو کیسے بات کرتے ہیں. بندہ سیدھا ہی تھریٹ تے آ جاتا ہے, کہتا ہے سر چھڈو ساریاں گلاں, تھریٹ تے نہ کام کرو. دیٹ از دی الٹیمیٹ سولوشن, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ گھر سے نہ جائے تو اس کے ساتھ پہلے جو باتیں کرنی ہے اچھی کر لو, کہ اسے پارٹنگ کک نہ دو. ایک چیز ہوتی ہے پارٹنگ کک, جاتے ہوئے کو ایک پیچھے سے لات مارنا, کہ باپ بیٹا کہتا ہے جی میں بڑا تنگ ہوں, میں جا رہا ہوں, اور باپ کہتا ہے جاؤ میری زندگی سکھی ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی, تم دفع ہو جاؤ. اور اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے, پھر اس کے دوستوں کو کالج شروع ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہمارا ہائپر ٹیکسٹ ناول بھی ہے, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, جو ویب سائٹ پر ہے, صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ ہے. اس کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گیا, جس میں ایک بیٹا والد کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, والد کہتا ہے دفع ہو جاتا ہوں, اور وہ بچہ پھر چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر 37 کہانیاں جنم لیتی ہیں, اور وہ 37 کہانیاں جو ہیں وہ والدین کے لیے ایک اسباق رکھتی ہیں اپنے اندر, کہ کس طرح کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چلا ہی جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ پھر آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے, کیونکہ اس سے غلط چیز کو ریوارڈ کرنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں یہ اس طریقے سے ہر بات منوا سکتا ہوں. جیسے پہلے اخباروں میں اشتہار آتا تھا کہ عبدالرشید تم واپس آ جاؤ, تمہاری نانی بہت سخت بیمار ہے اور تمہاری ہر بات مانی جائے گی. تو اس طرح پھر نہیں کرتے, کیونکہ جو گھر سے جاتا ہے وہ گم شدہ نہیں ہوتا, وہ مسنگ پرسن نہیں ہوتا, اس کو کوئی کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا ہوتا. وہ اپنی مرضی سے اپنے کسی جگری دوست کے ساتھ صلاح کر کے اس کے گھر جاتا ہے, جہاں ایک ہفتہ وہ رہے تو مزید وہ بھی برداشت نہیں کرتے, اور ایک ہفتہ اس کو نان چنے کھلا کھلا کے تو ٹائم پاس کرتے ہیں. تو پھر چلا جائے تو پھر نہیں, پھر بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ وہ خود ہی اپنا کوئی واپسی کا بندوبست کرے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر کے کوئی شیشے توڑ دے تو آپ نے وہ شیشے نہ اٹھانے ہیں, نہ اس کی جگہ نئے شیشے لگانے ہیں. وہ جیسے پولیس والے ایک پٹی نہیں اس کے چاروں طرف لگا دیتے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو چاروں طرف ایک پٹی لگا دیتے ہیں, کارڈن آف کر دیتے ہیں. تو بس وہ شیشوں والے ایریے کو کارڈن آف کر دیں, 8-10 دن وہ شیشے پڑے رہیں, اور صاحبزادہ روزانہ صبح وہ شیشے ادھر ادھر دیکھے گا تو اس کو خیال آئے گا کہ کاموں کو کرنے والا نہیں سی, اور پھر ایک دن آدھی رات کو دیکھ کے کہ کوئی نہیں ہے, وہ سارے شیشے خود ہی اٹھائے گا. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।